السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ ملک میں آج تمام پاکستانی اپنی 75ویں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام 14 اگست کے حوالے سے پولیس کو دیے جانے والے سب سے بڑے اعزازات کیو پی ایم اور پی کیو ایم کی بندر بانٹ پر ہے کہ کس طریقے سے پولیس کے اتنے بڑے بڑے جو اعزازات ہیں، اتنے بڑے بڑے جو میڈل ہیں کیو پی ایم اور پی کیو ایم، اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی اور اس بندر بانٹ میں جو ہے یعنی کہ گیدڑوں کو ایک طریقے سے شیروں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ان پولیس افسروں کو اتنے بڑے اعزازات سے محروم رکھا گیا جو کہ حقیقی معنوں میں اس کے مستحق ہیں، لیکن اس کے بجائے ان پولیس افسروں کو ان بہادری کے، شجاعت کے، دلیری کے یہ اعزازات دیے گئے ہیں کیو پی ایم پی پی ایم، جو کہ سرے سے بہادر ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اس قسم کے افسران ہیں جو کہ اپنے سایوں کو بھی جو ہے وہ بھوت سمجھ کے ان سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ یہ وہ پولیس افسران ہیں جو کہ اپنے گھر اور دفاتر میں واقع واش روم تک جانے کے لیے انہیں رفیق اور خلیل جیسے کمانڈوز کی ضرورت یا نوبت پیش آتی ہے۔ ان کے بغیر وہ واش روم تک جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جنہیں پاکستان کی حکومت نے آج جو ہے کیو پی ایم اور پی پی ایم سے نوازا ہے۔ اب اس کو میں بندر بانٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب جن پولیس افسروں کو، جن پی ایس پی افسروں کو یہ کیو پی ایم اور پی پی ایم آج دیا گیا ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ یہ اعزازات لینے میں، حاصل کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ قصور انہیں دینے والوں کا ہے، قصور ان کا نام جو ہے ان اعزازات کے لیے منتخب کروانے والوں کا ہے۔ یعنی میرا اشارہ اس دور کے آئی جی مشتاق مہر کی جانب ہے اور اس دور کے ہوم سیکرٹری سندھ کی جانب ہے، جنہوں نے ان پولیس افسروں کو کیو پی ایم اور پی پی ایم کے لیے موضوع قرار دے کر ان کے نام جو ہے وفاقی حکومت کو بھجوائے تھے۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس کمیٹی پر جنہوں نے اس افسروں کے ناموں کی اسکروٹنی کیے بغیر انہیں جو ہے آنکھ بند کر کے سندھ کے آئی جی اور سندھ کے ہوم سیکرٹری کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے انہیں پی پی ایم اور کیو پی ایم کے لیے اہل قرار دیا۔ اب میں نے جن دو کانسٹیبلوں کا، جن دو کمانڈوز کا نام لیا، رفیق اور خلیل کا، وہ حقیقی معنوں میں غازی ہیں، مجاہد ہیں۔ انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی نظیر جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جی ہاں، ان دونوں کانسٹیبلوں کا تعلق جو ہے آر آر ایف سے بتایا جاتا ہے، اور یہ وہ کمانڈوز ہیں جنہوں نے جو ہے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے بھارتی تخریب کار ایجنسی را کے ذیلی دہشت گرد تنظیم جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی کے 4 دہشت گردوں کو موقع واردات پر مقابلہ کر کے انہیں ان کے منطقی انجام پر پہنچا کر اسٹاک ایکسچینج کے 124 ممبروں کو اغوا اور ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ وہ تاریخ ساز کارنامہ ہے جس کے یہ دونوں کمانڈوز ہیرو اور غازی بتائے جاتے ہیں، رفیق اور خلیل۔ یہ افسوسناک جو واقعہ تھا، یہ دہشت گردی کی جو یہ واردات تھی، یہ واردات جو ہے وہ 29 جون 2020 کو کھارا در کے علاقے کراچی میں یہ واقعہ یا یہ واردات جو ہے یہ رونما ہوئی تھی، جس میں را یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی کے 4 دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے، جس میں ان کا سرغنہ سلمان بھی شامل تھا۔ اور اس خونی جو آپریشن تھا، یہ جو خونی پولیس مقابلہ تھا، اس آپریشن میں، دہشت گردی کی اس واردات میں خود پولیس کے ایک سب انسپکٹر کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کے 2
گارڈ بھی شہید ہو گئے تھے۔ لیکن ان دو کانسٹیبلوں نے، ان دو کمانڈوز نے، رفیق اور خلیل نے جان پر کھیلتے ہوئے، یعنی کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے موقع واردات پر اس وقت تک ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے رہے جب تک انہوں نے ان کا کام تمام نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کراچی کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، کہ اگر اس وقت یہ دونوں کمانڈوز جو ہے جواں مردی کا، دلیری کا، بہادری کا مظاہرہ نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ دہشت گرد جس پلاننگ سے اس وقت آئے تھے، ان کا منصوبہ، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ان اسٹاک ایکسچینج کے 124 ممبروں کو ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت یرغمال بنانے کے بعد حکومت کو پریشرائز کرنا تھا، حکومت سے مطالبہ کرنا تھا را کے سب سے بڑے زیر حراست دہشت گرد کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان کو اس وقت مجبور کرنا تھا، بلیک میل کرنا تھا، جس کے لیے یہ واردات اس وقت کی گئی تھی، یعنی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو اس واردات کو ناکام بنانے کا سہرا رفیق اور خلیل نامی ان دونوں کمانڈوز، ان دونوں سپاہیوں کے سر جاتا ہے، جنہیں جو ہے ہر حال میں جو ہے کیو پی ایم، پی پی ایم کے علاوہ نشان حیدر جیسے جو ہے وہ قومی اعزازات سے نوازا جانا چاہیے تھا۔ لیکن پھر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹمکے لگانے والیوں کو تو جو ہے ان کے اچھے ٹمکوں پر جو ہے یہ قومی اعزازات دے دیا جاتا ہے، لیکن خلیل اور رفیق جیسے کمانڈوز جو اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں اور اپنے محکمے کا، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہی پولیس فورس کی بے حسی اور بے رخی کا شکار ہو کر اپنے جائز حقوق سے، اپنے جائز اعزازات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب میں کیا کروں، یہ پولیس فورس ہے جہاں ہر چیز بکتی ہے، پولیس فورس میں نوکری بکتی ہے، پولیس فورس میں جو ہے وہ پوسٹنگ بکتی ہے، پولیس فورس میں پرموشن بکتی ہے، پولیس فورس میں سرکاری کوارٹرز کا قبضہ سودا دیے بغیر نہیں ملتا ہے، پولیس فورس میں نئی موبائلیں اور خود ٹریفک پولیس میں سارجنٹ کی نئی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ بغیر خرید و فروخت کے نہیں ملتی۔ تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے جو پولیس کے اعزازات ہیں، کیو پی ایم ہو یا پی پی ایم ہو، یہ بغیر کسی روکڑے کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے کوئی بھی آئی جی کس طرح سے دے سکتا ہے؟ کس طرح سے محض ان کی صلاحیتوں پر، محض ان کی بہادری پر، محض ان کے ایک کامیاب ترین پولیس مقابلہ کرنے کی صورت میں انہیں اتنے بڑے قومی اعزازات کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں؟ یہ تو سندھ پولیس یا پاکستان پولیس کی روایت کے خلاف ہے۔ یہاں جب ہر چیز بکتی ہے تو پھر یہ پی پی ایم اور کیو پی ایم بغیر کسی رشوت کے کس طریقے سے اس طرح کے رفیق اور خلیل جیسے لاوارث پولیس والوں کو دیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے آئی جی مشتاق مہر نے ان دونوں کانسٹیبلوں کا، ان دونوں کمانڈوز کا، ان دونوں غازیوں کا نام جو ہے اس فہرست میں شامل نہیں کیا، جو فہرست اس وقت جو ہے کیو پی ایم اور پی پی ایم دینے کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوائی تھی۔ اس میں انہی پی ایس پی افسروں کے نام شامل کیے گئے جو ان کے لاڈلے تھے، ان کے آنکھ کے تارے یا ان کے ہاتھ کے چھالے تھے، یا پھر جنہوں نے جو ہے یہ پی پی ایم اور کیو پی ایم کے لیے اس وقت کی پولیس فورس کے سربراہ کو منہ مانگی رقم دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے نام جو ہے اس لسٹ میں شامل کر کے، اور باقی جو رفیق اور خلیل کے نام جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس سے زیادہ افسوس اور کیا ہوگا؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پی پی ایم اور کیو پی ایم جو ہے یہ بندر بانٹ ہے، اور اس بندر بانٹ میں جو ہے جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے جو ہے وہ گدے گھوڑے کی تمیز ختم کر دی، اور ایک طریقے سے سندھ پولیس کے گیدڑوں کو جو ہے سندھ پولیس کے شیروں پر جو ہے ترجیح دیتے ہوئے انہیں پی پی ایم اور کیو پی ایم کے لیے موضوع قرار دے دیا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔